اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کا یہ ہمارا نواں سیشن ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے اخلاص کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر آپ مقام اخلاص، مراتب اخلاص، آثار اخلاص دیکھنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کے حوالے سے اس میں بہت ہی مقامات، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس موضوع کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ بالخصوص ہم نے پہلے خطبے کے اس جملے کے ضمن میں مختصر سی گفتگو کی تھی کہ کمال التوحید الاخلاص لہ، کمال التوحید لہ الاخلاص لہ، کمال توحید الہی کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں توحید کو اس مقام کمال تک پا سکوں اور میں اپنے آپ کو حقیقی اور کامل موحد کہلوا سکوں اور بنا سکوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر اس کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور بعض آیات کے حوالے سے، بعض فرامین جناب امیر علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے چند معروضات پیش کی تھیں۔ آج کا یہ سیشن چونکہ یہ ایام جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بھی مختصراً گفتگو ہو۔ سامعین و ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ ایک سلسلہ ہمارے ہاں الحمدللہ نعمت کے طور پر پیش ہے، اور بارہا یہ بزرگان فرما چکے ہیں کہ عزاداری کی صورت میں جو نعمت ذات توحید نے ہمیں عطا فرمائی ہے کربلا والوں کے صدقے میں، وہ نعمت آپ کو کسی قوم میں نہیں ملے گی۔ لہذا جب کوئی شخص کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو ضروری یہ ہے کہ وہ نعمت کی اس عظمت کو سمجھے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو چھوٹی سی چیز سمجھتا ہے تو اس میں دو پہلو ہمیشہ رہتے ہیں۔ اس کو چھوٹا سا معاذ اللہ حقیر سے سمجھ کے ایک تو اس سے کما حق ہو استفادہ نہیں کرے گا، فائدہ نہیں اٹھائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے چھیننا چاہتا ہے تو آسانی سے اس سے وہ چھین لے گا، اس لیے کہ وہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا۔ یعنی اگر کسی نعمت کا اس کو صحیح انداز میں اندازہ نہیں ہے تو وہ جلدی چھینی بھی جا سکتی ہے اور ضائع بھی ہو سکتی ہے خود انسان سے۔ اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو کسی نعمت کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اس سے چھن جائے، لیکن یہ نعمت جس کو ہم عزاداری کی نعمت کہتے ہیں، حقیقت ایسی ہے کہ یہ چھننے والی نہیں ہے اگر ہم اس کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ ایسی نعمت ہے جو یہاں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ کربلا کے بعد جس عزاداری کو علماء نے اس دور میں اہمیت دی ہے وہ ایام فاطمیہ ہیں۔ میں یہ جملہ کہتے ہوئے سوچ رہا ہوں، کربلا کی عزاداری کے بعد، اس لیے کہ حقیقت میں یہ عزاداری وہ ہے جو عزاداری کربلا سے بھی پہلے کی ہے، اور یہ وہ عزاداری ہے جس عزاداری کے انجام کے ذریعے سے جناب سیدہ کی اولاد نے وہ تربیت حاصل کی ہے کہ کربلا جیسے مقام میں اس مشن کو جو جناب سیدہ نے اپنی مشکلات برداشت کر کے انجام دیا تھا اس کو قائم رکھیں۔ اس عزاداری میں آل محمد نے کیا کیا حاصل کیا؟ آیت اللہ صافی گلپگانی کی کتاب کا حوالہ پہلے کبھی کسی سیشن میں دے چکا ہوں۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں ایک جرمن سکالر کے حوالے سے کہ عزاداری ہندوستان، پاکستان بر صغیر میں
عزاداری ہے جس کے ذریعے سے لوگ اس مذہب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس جرمن سکالر کا قول آیت اللہ العظمیٰ اغیث صافی گل پیگانی، پروردگار ان کو طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اور ہمارے پاکستان کے بعض آج سے 50-60 سال پہلے یہ جرمن سکالر کے مضمون کی ٹرانسلیشن آئی ہے۔ ظاہراً پیام عمل ایک میگزین تھا اس وقت، کہ جس انداز سے یہ عزاداری پھیل رہی ہے، ایک زمانے میں اس مذہب کو برے صغیر میں بہت ترقی ملے گی۔ یعنی ایک جرمن سکالر یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری سے اگر جس انداز میں استفادہ کیا جا رہا ہے اس استفادے کو جاری رکھا گیا تو یہ عزاداری عظمت محمد و آل محمد، پیغام محمد و آل محمد کو کس انداز میں پھیلائے گی۔ لہٰذا عزاداری کی عظمت کو سمجھیں، اور اس عزاداری کی عظمت کو سمجھ کے ہم دو کام کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اپنی زندگیاں عزاداری اور عزاداری سکھانے والی ہستیوں اور ان مظلوم ہستیوں کے مشن کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، اور پھر جب ہماری زندگیاں اس مشن کے مطابق جو یہ مظلوم چاہتے تھے اس مشن کو پھر ہم تبلیغ کی صورت میں آگے بڑھائیں۔ یہ ہوگی پھر ہماری عزاداری حقیقت میں ایک للہیت کا، پچھلے سیشن میں ہم نے یہ کہا تھا اخلاص عمل از علی آموز، تو یہ پھر ہماری ایک عزاداری عبادت بنے گی، اور اس عبادت کو انشاءاللہ 4 چاند لگیں گے۔ میں نے جیسے عرض کیا تھا، عبادت کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ خدا نہ کرے ایسے نہیں ہو کہ ہم اپنا نام روشن کرنے کے لیے، کہ اکثر ہم سنتے ہیں جناب فلاں بڑا خطیب ہے، اس نے اتنا گریہ کرایا ہے اور اس نے اتنے فضائل پڑھے ہیں۔ یہ عزاداری کا ایک حصہ ہے۔ یہ عزاداری اگر کوئی شخص نعرے لگوانے کے لیے یا گریہ کروانے کے لیے یا اپنے آپ کو لائسنس دار کہلوانے کے لیے یا عزادار کہلوانے کے لیے، تو یہ اس کے نام کے لیے ہوگا۔ پھر یہ عبادت جو ہے وہ ہم نے عرض کیا کہ عبادت پچھلے سیشن میں صاحب جواہر کے حوالے سے یہ گزارش کی تھی کہ عبادت میں ضروری یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے ہو۔ ہم جناب سیدہ زہرا مظلومہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ گریہ کرتے ہیں، اس گریہ کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو رب کے قریب کرتے ہیں، اس لیے کہ رب کے دین کی خاطر، رب کے قرآن کی حفاظت کی خاطر انہوں نے کیا کیا دکھ، کیا کیا تکالیف برداشت کی، اور کربلا جیسا معرکہ جو ہے وہ بپا ہوا۔ کس لیے ان کا تھا؟ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے۔ اور یہاں بعض علماء نے بہت خوب جملہ فرمایا، اور حقیقت میں جناب سید الشہداء کے فرمان کا ایک ترجمہ ہے۔ جناب سید الشہداء نے جناب علی اصغر کو دفن کر کے یہ فرمایا تھا، احوان علیہ، یہ میرے لیے آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارا کچھ میرے رب کی آنکھوں کے سامنے ہے، بعین اللہ، میرے رب کے سامنے ہے۔ اب یہ رب کے سامنے ہے، جب انسان میں وہ مقام آ جائے تو پھر انسان دکھوں اور تکلیفوں کو اس انداز سے برداشت کرتا ہے۔ بہرحال عزاداری کی نعمت عزیزان سمجھیے، عزاداری کے ان ایام کو یہ نہیں ہے کہ فقط ہم مجلس میں آئیں تو ہم عزادار ہوں۔ کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو تکلیف ہو تو ہم نے وہ افراد دیکھے ہیں کہ پھر وہ ساری زندگی سر جھکا کے زندگی گزارتے ہیں۔ آل محمد میں سے چھوٹے بڑے نے جب بھی جناب زہرا کا نام آیا تو انہوں نے آنسو بہا کے اس بی بی کو یاد کیا۔ میں جناب امام محمد تقی علیہ السلام کے حالات میں دیکھ رہا تھا، چھوٹا سا سن ہے، اور جب رونے کی آواز بلند ہوئی تو جناب امام علی الرضا علیہ السلام پوچھتے ہیں، بیٹا رونے کا سبب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، بابا ماں زہرا کے دکھ یاد آ گئے۔ یہ ہے عزاداری۔ یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم کئی مجلس میں ہی بیٹھے ہوں، تو تنہائیوں میں بیٹھ کے بھی اس بی بی کی مظلومیت پہ گریہ کیا جا سکتا ہے، اور پھر وہ پیغام اور وہ مشن اور وہ دین کی بلندی جو جناب سیدہ سکھانا چاہتی ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ وہ کہاں سے لیں گے؟ جناب سیدہ کا خطبہ، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہمارا موضوع چونکہ ہدایت اور نہج البلاغہ ہے، ہم اس کی طرف کوشش کریں کہ جلد پلٹ کے آئیں۔
علامہ تقی جعفری کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ علی از نگاہ علی، امیر المومنین کو اگر پہچاننا ہے تو جناب امیر علیہ السلام کی زبان سے پہچانیے۔ یہی جملہ میں یہاں کہوں گا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچاننا ہے تو جناب سیدہ کے خطبے کو پہچانیے، اور اس خطبے میں جو تعلیمات دین دی ہیں اور جس انداز میں خطبہ بیان کیا ہے جناب سیدہ نے، بالخصوص میں یہاں یہ عرض کروں گا اپنے پڑھے لکھے سامعین و ناظرین سے اور اپنی بہنوں بیٹیوں سے، جناب سیدہ نے دین کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کیں اور پھر اس مجمع میں دین کو پھیلانے کے لیے کیا انداز اپنایا۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں وہ انداز اپنا سکتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو بی بی کا پرسہ دار کہتے ہیں اور اللہ کرے ہم یقینی طور پر ہوں، جناب سیدہ کی پھر اولاد نے اس مشن کو آگے کیسے بڑھایا۔ اور یہاں یہ کہتا جاؤں، سادات کرام جو حقیقت میں انا اعطیناک الکوثر کی ایک تفسیر ہیں، بعض علماء نے سورہ کوثر کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ یہ ایک خبر تھی جناب پیغمبر اکرم کی طرف سے، اور یہ پیغمبر اکرم کے اس علم کی بلندی ہے کہ اس وقت ذات توحید نے جناب پیغمبر اکرم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ یہ آج کے جو سادات ہیں یہ اس کا ایک اثر ہیں اور وہ کوثر کی ایک نشانی ہے۔ لہٰذا آپ سادات کو بالخصوص اور مسلمانان جہان کو بالعموم وہاں سے وہ مشن لینا ہے، وہ انداز اپنانا ہے کہ اگر دین کی تبلیغ کی ضرورت ہوتی ہے، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ بی بی جس کی چادر کے نیچے جب 5 تن پاک جمع ہوتے ہیں تو آیت تطہیر اترتی ہے۔ ایک موقع ایسا آیا جس موقع پہ اسی بی بی کو باہر نکلنا پڑا اور وہ مباہلہ کا واقعہ تھا۔ اب مباہلے کے واقعے میں جناب سیدہ باہر نکلتی ہیں، حالت کیا ہے؟ حالت میں مباہلہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کسی طرف امامت ہے، کسی طرف ولایت ہے، اور اس پردے میں گری ہوئی بی بی جب آتی ہیں، کس لیے آتی ہیں؟ اکثر آپ سنتے ہیں جناب عیسیٰ کے ماننے والوں کے ساتھ یہ مباہلہ ہونا تھا۔ یہاں بی بی آتی ہیں توحید کے ثبوت کے لیے، چونکہ وہ کہتے تھے جناب عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں۔ جناب سیدہ کس لیے آئے ہیں؟ جناب سیدہ اس لیے آئی ہیں تاکہ بابا کی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے رب کی توحید کی تصدیق کر لیں، اور پھر عیسائیوں کا یہ جملہ کہ مباہلہ نہیں کرو، ورنہ اگر یہ کہیں گے اور دعا کریں گے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ پہاڑ اپنی جگہ کیوں چھوڑ دے گا؟ یہ حقیقت میں وہی جملات ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے سکالرز نے، بہت سارے علماء نے اس کو لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے، یا فاطمہ اے میری بیٹی، رضا کا رضا اللہ یا رضا اللہ رضاک، جملے اگر حدیث کے رضا اللہ رضا کا، آپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، آپ کا غضب اللہ کا غضب ہے، یا اللہ کی رضا آپ کی رضا ہے، اللہ کا غضب آپ کا غضب ہے۔ یعنی ان کی رضا اور ان کا غضب اپنا ہے ہی کوئی نہیں۔ جیسے جناب امیر علیہ السلام کے خطبہ 37 کے حوالے سے میں نے یہ عرض کیا تھا، رضینا، ہم راضی ہیں، اللہ قضاء، کہ جو وہ فیصلہ کرے ہم اس پہ راضی ہیں، سلمنا للہ امرہ، جو وہ حکم دے ہم اس کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں۔ یہی جناب سیدہ کا راضیۃ مرضیہ ہونا، یہ خود اس کی ہے کہ اللہ ان پر راضی، یہ اللہ پہ راضی۔ اللہ پہ راضی یعنی وہ تکالیف اگر ہوتی ہیں تو تکالیف کی صورت میں پھر اللہ کو بھلا نہیں دینا چاہیے، اللہ پہ گلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بہرحال گفتگو اس عزاداری کے ایام میں ہمیں توحید کے مشن کو اس انداز میں جیسے جناب سیدہ باہر نکل کے آئی تھیں وہ پہنچانا چاہیے۔ اور دوسرا پہلو جناب سیدہ، عظمت جناب سیدہ، ایک جملہ ہی حدیث کسا کا کافی ہے، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ البتہ یہ احادیث کے حوالے سے، ورنہ کہیں آیت تطہیر ہے، کہیں آیت مباہلہ ہے، کہیں سورہ کوثر ہے، کہیں سورہ دہر ہے۔ یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ نشانیاں ہیں عظمت جناب سیدہ کی۔
اور عظمت جناب سیدہ کے لیے یہ آیات ہی کافی ہیں۔ میں کبھی کبھی بلکہ اس سیشن میں اگر یہاں 2 جملے کہہ دوں، حدیث قصہ کا یہ جملہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا جناب سیدہ کے لیے بیان ہوا ہے، اور یہاں 3 نسبتیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں اس حدیث میں تشریح ہے۔ ہم فاطمۃ یہ چادر کے نیچے بی بی ہیں، اور و ابوہا بی بی کا بابا ہیں، و بعلہا بی بی کے شوہر ہیں، و بنوہا اور بی بی کے فرزندان ہیں۔ یہ 3 نسبتیں۔ علامہ اقبال کی ایک مشہور نظم ہے، مطالعے کا شوق رکھنے والے حضرات جو ہیں وہ اگر پڑھیں، فارسی کلام ہے علامہ اقبال کا، دیوان جو فارسی میں ہے۔ آپ حضرات آگاہ ہیں کہ علامہ اقبال جو ہے وہ ایک اہل سنت بزرگ ہیں، اور جناب سیدہ کی عظمت جس انداز میں اس نظم میں علامہ اقبال نے بیان فرمائی ہے، میں نے بڑے بڑے شعراء کو، فارسی شعراء کو دیکھا ہے، حافظ ہوں یا سعدی ہوں، اگر آپ جناب سیدہ کی عظمت کے لیے فارسی زبان میں بھی کچھ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان شعراء سے بھی بڑھ کے، مثلا میں نے گزشتہ سیشن میں مولانا روم کے وہ مثنوی کا ایک حصہ عظمت جناب امی علیہ السلام میں بیان کیا تھا۔ جب عظمت جناب امی علیہ السلام بیان ہوتی ہے تو مثنوی ملا روم کا وہ دفتر اول کے وہ اشعار بیان ہوتے ہیں، از علی آموز اخلاص عمل، اور اگر فرصت ہوئی تو چند جملات پھر ان اشعار کی بھی عرض کروں گا۔ اسی طریقے پہ یعنی اگر عظمت جناب امی علیہ السلام اشعار میں فارسی میں آپ تلاش کرنے جائیں گے تو ایک سنی اسکالر اور شاعر ملا جلال الدین رومی، ان کے مثنوی کے اشعار نظر آئیں گے، اور اگر آپ فارسی میں جناب سیدہ کی عظمت تلاش کرنا چاہیں گے تو نہ آپ کو خیام اور نہ آپ کو حافظ اور سعدی کے اشعار، بلکہ وہاں آپ کو جناب علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ بڑے بڑے سکالرز نے، بڑے بڑے علماء نے بھی پھر جب عظمت جناب سیدہ کی بات آتی ہے تو علامہ اقبال کے اشعار جو ہیں وہ نقل کیے ہیں۔ وہ نسبتیں 3، یہ حدیث قصہ میں ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اور جب علامہ اقبال آتے ہیں تو علامہ اقبال نے اس نظم کے جو ہیں وہ بہت سارے اشعار ہیں، تفصیلی نظم ہے، اور اس میں پھر عظمت جناب سید الشہداء بھی بیان کی ہے علامہ اقبال نے۔ اس کے 2-3 اشعار میں نقل کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً یہ جو نسبت دی ہے نا حدیث قصہ نے، ہم بعلہا و بنوہا، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، 3 نسبتیں، باپ کے حساب سے، شوہر کے حساب سے، بیٹوں کے حساب سے۔ علامہ اقبال اس نظم میں فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بعض نے یہاں یہ کہا کہ از ہر نسبت حضرت زہرا عزیز۔ یہ بہرحال اصل جو اشعار ہیں دیوان علامہ اقبال میں فارسی حصے میں، علامہ اقبال کا جو فارسی حصہ ہے وہ مختصر اس جو اردو میں دیوان علامہ اقبال ہے اس سے تھوڑا سا اضافہ ہے، اس میں یعنی زیادہ ہے فارسی والا حصہ۔ اس میں لفظ سے ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، جناب مریم ایک طرف سے عزیز ہیں اور صاحب عزت و عظمت ہیں، وہ ہے جناب عیسیٰ کی نسبت یعنی بیٹے کی نسبت۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا علامہ اقبال فرماتے ہیں 3 نسبتوں سے عزیز ہیں۔ اور حدیث قصہ کے وہ جملات ذہن میں رہیں، ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نور چشم رحمتاً للعالمین، پہلی نسبت باپ کے حوالے سے، ابوہا فرماتے ہیں نور چشم رحمتاً للعالمین، بی بی عالمین کی رحمت کی آنکھوں کا نور ہیں، نور چشم رحمتاً للعالمین آن امام الاولین و آخرین، یعنی پھر پیغمبر اکرم کی عظمت کے لیے یہ جو 2 جملے کہے، امام اولین اور آخرین ہیں، پیغمبر اکرم جو رحمت للعالمین ہیں، تو یہ بی نور چشم ہے اس رحمت للعالمین کے کہیے، امام الاولین والآخرین کہیے۔ تو یہ پہلی نسبت جناب سیدہ کی بابے کے اعتبار سے علامہ اقبال نے یہ بیان کی۔ اور پھر
دوسرا جملہ جو ہے وہ بعض عربی اشعار جو ہیں وہ علماء نے یہاں جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ عربی اشعار بھی بہرحال ایک عظیم مقام ہے ان کا بھی جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے، اردو میں بھی جو کام ہوئے ہیں، لیکن جو سرور مجھے آ رہا ہے اس میں جناب علامہ اقبال کے فرامین میں اس حوالے سے ناظرین کی خدمت میں چند اشعار جو ہیں وہ، ویسے تو یہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ہدایت اور نہج البلاغہ ہے، کوئی اشعار کا یہ نہیں ہے، لیکن مختصر اشارہ کر دوں۔ دوسری نسبت علامہ اقبال فرماتے ہیں بانوے ان تاج دار حل عطا، بعلوہا بانوے یعنی زوجہ ہیں، ان تاج دار حل عطا، حل عطا کے تاجدار کی زوجہ ہیں۔ اب حل عطا سورہ دہر کی طرف اشارہ ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، اس کی طرف، یعنی وہ سورہ دہر جن کی شان میں اتری ہے، اس سورہ دہر کے تاجدار امیر المومنین ہیں۔ جناب اقبال فرماتے ہیں بانوے ان تاجدار حل عطا، یہ اس حل عطا یعنی اس سورہ کے تاجدار کی زوجہ ہیں، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ دوسرا مصرع جو ہے وہ پھر پہلے مصرع میں نور چشم رحمتاً للعالمین کہہ کے پھر رحمتاً للعالمین کے لیے دو جملے کہتے ان امام اولین و آخرین، اور یہاں دوسرے شعر میں دوسرے مصرع میں تین فضائل جناب امیر علیہ السلام بیان کیے۔ بانوے ان تاجدار حل عطا، وہ حل عطا کے تاجدار کی زوجہ ہیں۔ کون تاجدار حل عطا؟ مرتضی ایک فضیلت، مشکل کشا۔ بعض بزرگان کہتے ہیں کہ یہ اشعار آپ فضیلت مت کہا کیجئے، یہ تعارف ہے، فضیلت ہمارا بس ہی نہیں ہے کہ ہم بیان کریں، یہ ایک تعارف ہے۔ بہرحال اب میں فضیلت کہہ رہا ہوں تو تعارف کہہ لیجئے، اس لیے کہ معرفت اور ہوتی ہے، اور پھر معرفت کے بعد اس صاحب معرفت کے فضائل کہاں بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سنیے علامہ اقبال فرماتے ہیں بانوے ان تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اب یہ تین صفتیں جناب امیر علیہ السلام کی، کہ یہ دوسری نسبت ہو گئی زوجیت کے۔ تیسرا ابھی جب حدیث کے سامنے وَبُنُوهَا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، جناب اقبال فرماتے ہیں مادر ان مرکز پرکار عشق۔ اب ماں کے حساب سے جناب علامہ اقبال نے فرماتے ہیں کہ یہ ماں ہے کس کی؟ ان مرکز پرکار عشق، عشق کے اس دائرہ بنانے والے آلے کے مرکز کا نام ہے حسین ابن علی، اور یہ اس کی ماں ہے۔ مرکز مادر ان مرکز پرکار عشق۔ اب میتھ میں ایک وہ استعمال ہوتے ہیں جہاں اگر آپ کو دائرہ بنانا ہے تو اس کو مڈل میں رکھ کے اور اس کو گھماتے ہیں، دائرہ بنتا ہے۔ وہ مڈل کا جو نقطہ ہے اس کو مرکز علامہ اقبال کر رہے ہیں، پرکار جس کو کہتے ہیں، اور اس کے مرکزی نقطہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ جناب سیدہ کی عظمت علامہ اقبال کے انداز میں بیان فرماتے ہیں مادر ان مرکز پرکار عشق، مادر ان کارواں سالار عشق۔ وہ جو عشق کے قافلے کا سالار ہے اس کی ماں کا نام زہرہ مرضیہ ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ ان یکی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم۔ اب یہاں بعض بہت پیارا ہے، بعض سنی علماء نے اہل حدیث کے ایک بزرگ سے میں نے یہ جملات سنے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ جو جملہ ہے ان کی شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم، فرماتے ہیں یہ حافظ جمعیت خیر الامم، خیر الامم یعنی پیغمبر اکرم کی امت کا محافظ۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ علامہ اقبال کا اشارہ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے کہ جناب امام حسن مجتبیٰ نے وہ تکلیفیں جھیل کے امت مصطفیٰ کا دفاع کر لیا، اور وہ جس کو صلح اور بیعت کہا جاتا ہے حقیقت میں وہ ایک انداز تھا، نہ صلح تھی اور نہ بیعت نہیں تھی، بلکہ صلح کے ذریعے سے دفاع اسلام تھا۔ جناب اقبال فرماتے ہیں حافظ جمعیت خیر الامم کی ماں کا نام ہے جناب زہرا۔ سیرت فرزندہ، اب آگے جو ہے وہ عظمت کے بعد پھر ہونا یہی چاہیے۔ عظمت اور مصیبت کے درمیان سے ہمیں جو سبق سیکھنا ہے علامہ اقبال نے اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا ہے، اور علامہ اقبال نے بہت ہی پیارے الفاظ فرماتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات۔ میں اقبال آپ کو یہ واضح بتلا دوں کہ بچوں کی سیرت اگر بنتی ہے تو وہ ماؤں سے بنتی ہے۔ سیرت فرزند ہا از امہات، بچوں کی سیرت اگر کوئی تربیت اور کوئی ترتیب دیتا ہے تو وہ ہستی
جو سانچہ بن کے بچوں کی تربیت کرتی ہے اس کا نام ہے ماں۔ جوہر صدق و صفا از امہات، اگر اولاد کو آپ صدق و صفا کے جوہر سکھانا چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہے ماں۔ اب یہ علامہ اقبال نے یعنی یہ اولاد کی تربیت کہاں سے ہوگی؟ ماں سے۔ اب سنیے اقبال فرماتے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول۔ ہمارا گزشتہ سیشن کا ایک عنوان یہی تھا اخلاص۔ وہاں ہم نے عرض کیا تھا اخلاص کے آپ 3 حصے بنا سکتے ہیں، لوجہ اللہ، ہمارے کام اللہ کے لیے ہوں، تسلیم اور رضا یہ بھی اسی اخلاص کا ایک نمونہ ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، تسلیم کی کھیتی کا پھل اور جو اس کا خلاصہ ملتا ہے اس کا نام ہے جناب زہرہ مرضیہ۔ اگر ہم تسلیم اور رضا و للہیت دیکھنا چاہتے ہیں تو علامہ اقبال نے جناب سیدہ کے حوالے سے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، میں ان اشعار میں زیادہ وقت نہیں ٹھہرنا چاہتا۔ مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، جو جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنی بہنوں بیٹیوں کو جو سن رہی ہوں اس کو، ان کے لیے ہے مادراں را اسوہ کامل بطول۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ زہرا جو مزرعِ تسلیم کی کھیتی، یعنی رضینا للہ تسلیماً، اللہ کے سامنے ہمارا سر تسلیم خم ہے، تو اس کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں مزرعِ تسلیم را حاصل بطول، اور پھر مادراں را اسوہ کامل بطول، ماں کے لیے کامل نمونے کا نام ہے بطول۔ اب ساری تعلیمات اپنی جگہ پہ، اولاد کی پرورش کے لیے کوئی چلا جائے پی ایچ ڈی کے لیول تک اور ان ڈگریوں کو حاصل کر لے اور اپنے آپ کو اسپیشلسٹ بنا لے، لیکن ایک جملہ ذہن میں رکھے مادراں را اسوہ کامل بطول، ماں کے لیے اگر نمونہ کامل ہے تو اس نمونہ کامل کا نام ہے جناب زہرہ مرضیہ۔ اور میں نے پچھلے سیشن میں بھی عرض کیا تھا اس وقت جو آگ لگی ہوئی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے۔ ہم جس ماحول میں اور جس سوسائٹی میں اور جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں سینکڑوں سہولیات اور سینکڑوں انسانی اقدار کے نمونے موجود ہیں، لیکن جو چیزیں بالخصوص انسانی اقدار کو پامال کر رہی ہیں ان میں سے ایک سر فہرست چیزوں میں سے ایک ہے خاندانی نظام۔ جس معاشرے میں ویسٹ میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں خاندانی نظام یوں ٹوٹ پھوٹ گیا ہے کہ اب یہ لوگ خود بھی سوچتے ہیں کہ اس کا راہ حل کیا ہے۔ اس کا راہ حل علامہ اقبال، اور علامہ اقبال ایک طالب علم کے عنوان سے، پی ایچ ڈی کے ایک اسٹوڈنٹ کے عنوان سے انگلینڈ اور جرمنی میں رہے، ان کا ایک اپنا نظریہ اور ایک اپنا، وہ فرماتے ہیں مادراں را اسوہ کامل بطول، اگر ماؤں کو وہ کسی سرزمین کی بھی ہوں، کسی نسل کی بھی ہوں، کسی رنگ کی بھی ہوں، ماؤں کے لیے اگر اسوہ کامل ان کو تلاش کرنا ہے تو اقبال فرماتے ہیں آؤ دیکھو ماؤں کے لیے اسوہ کامل ہے بطول۔ اور پھر جیسے پہلے فرما چکے ہیں بیٹے کیسے پرورش کیے، بیٹیاں کیسے پرورش کی، اس خاندانی آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سیرت جناب زہرہ مرضیہ کو عام کریں۔ عزاداری سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ایام میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہم اپنے خواتین بالخصوص اور مرد بالعموم، اس کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ میں یہاں نقل کر دوں۔ میں نے گزشتہ سیشن میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ جناب امیر علیہ السلام نہج البلاغہ میں عظمت الہی اور عظمت الہی کے سامنے سارے تسلیم خم کرنے کے لیے نہج البلاغہ کے خطبہ 37 میں فرماتے ہیں رضینا علی اللہ قضاء وسلمنا للہ امرا۔ رضینا، وہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اللہ کے احکام کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں، اور اپنوں کی تعریف بھی اسی انداز میں علی کرتے تھے۔ نہج البلاغہ کے خط نمبر 34 میں جو خط جناب محمد ابن ابی بکر کو لکھا گیا، جناب ابو بکر کے فرزند ہیں جناب محمد، جن کی پرورش جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے کی ہے۔ اب وہ جناب محمد کی عظمت بتلاتے ہوئے خط نمبر 34 میں مصر والوں کو لکھ رہے ہیں جناب امیر علیہ السلام، اور وہاں فرماتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ نحن عنہ راضون اولاہ اللہ رضوانہ، ہم اس سے راضی ہیں۔ یعنی سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی ڈھونڈنا چاہتا ہے زبان جناب امیر علیہ السلام سے، مالک اشتر کے لیے یہ لفظ استعمال کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، ہم اس سے راضی ہیں۔ جناب محمد ابن ابی بکر کے لیے جناب امیر علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں لیٹر 34، جناب مالک اشتر کے لیے لیٹر 38 ہے،
जनाब ख़त नंबर 38 और जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर के लिए ख़त नंबर 34 में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु अन्हु राज़ून, हम उससे राज़ी हैं। मैं यही कहता हूँ कि अगर हमें अपने आप को अली वाला बनाना है तो ऐसी हस्तियों को देखना होगा कि जिनसे अली राज़ी हैं उन्होंने क्या किया था। उन जनाब मोहम्मद इब्न अबी बकर के अफ़आल को देखिए, उनके किरदार को देखिए, उनकी ज़िंदगी को देखिए तो आपको मालूम होगा कि कौन से वजूहात हैं और क्या क्या कुर्बानियाँ उन्होंने दी हैं कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नहनु अन्हु राज़ून। फिर हम अपने ज़माने में अपने इमाम को अगर राज़ी करना चाहते हैं तो जैसे मोहम्मद इब्न अबी बकर ने और जनाब मालिक अश्तर ने अपनी ज़िंदगियों में अपने वक्त के इमाम को राज़ी किया, हमें भी फिर वही राय अपना के अपने ज़माने के और अपने वक्त के इमाम साहिबुज़्ज़मान को राज़ी करने के लिए वो उसूल और वो राय तय करनी पड़ेंगी। बहरहाल ये रज़ा का एक मौजू चूँकि गुज़श्ता सेशन में हम अर्ज़ कर चुके हैं, तफसील में नहीं जाते, लेकिन ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो फरमाते हैं रज़ीना अनिल्लाह कज़ा, हम अल्लाह की रज़ाओं पर राज़ी हैं। अल्लामा इकबाल जनाब सैयदा की अज़मत बयान फरमाते हुए एक अजीब जुमला कहते हैं। मैं कहता हूँ अगर ये जुमला यहाँ की ख़वातीन इसको नोट कर लें, मेरी ज़बान से नहीं अल्लामा इकबाल की ज़बान से, तो हमारे ख़ानदानी निज़ाम में बहुत सारी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। ये ऐसे नहीं है कि अल्लामा इकबाल का जुमला है, हकीकत में तो वही जैसे मैंने अर्ज़ किया था, अल्लामा इकबाल ने जो निस्बत दी है हकीकत में हदीस किसा का तर्जमा है, 3 निस्बतें जनाब सैयदा की, तो ये भी हदीस का एक तर्जमा है। जनाब सैयदा के बारे में ये जुमला का मज़रा तस्लीम रहा हासिल बुतूल, तस्लीम के उस खेती के खुलासे और फल का नाम है जनाब बुतूल, मादरारा उसवे कामिल बुतूल, नूरी और हम आतिशी फरमा बरश। बीबी फरमाते हैं सब नूरी और यानी आतिशी मलाइका उसके फरमा बरदार हैं, फरमा बरश, गुम रिज़ायश दर रिज़ाए शौहरश। ये जुमला मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, गुम रिज़ायश दर रिज़ाए शौहरश। कमाल सैयदा क्या है? इकबाल फरमाते हैं गुम रिज़ायश दर रिज़ाए शौहर। जनाब सैयदा ने वो मकाम हासिल होने के बावजूद वो अज़मत जिस बीबी के लिए बाप कहते हैं फातिमा तो उम्मु अबीहा, उस बीबी की अज़मत के लिए क्या है? गुम रिज़ायश दर रिज़ाए शौहरश। बीबी ने अपनी चाहत अपनी मर्ज़ियाँ अपने शौहर की रज़ाओं में गुम कर दी हैं। जनाब सैयदा फरमाती है मेरी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं है, जो रज़ा रज़ाए अली है वो रज़ाए ज़हरा है, और रज़ीना अल्लाह क़ज़ाहु। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं जो रब की रज़ा है वो हमारी रज़ा है। फ़ातिमा ज़हरा की रज़ा अली की रज़ा है और अली की रज़ा रब की रज़ा है, लिहाजा रब की रज़ाओं और आले मोहम्मद की रज़ाओं का एक ये सिलसिला है जिसका को हमें देखना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने ये रज़ाए जनाब सैयदा रज़ाए शौहरश यानी रज़ाए जनाब अमीरुल मोमिनीन में गुम कर दी, और इससे महसूस यही होता है कि ज़िंदगी भर अपने शौहर की रज़ा को अपना हदफ और नस्बुल ऐन रखा, इसलिए कि शौहर भी तो वो था कि जिसकी ज़िंदगी का कोई कदम कोई अमल रज़ाए खुदा से हट के नहीं। ये अजीब हस्तियाँ। बहरहाल इससे ज़्यादा कहता जाऊँ, 2 शेर और सुन लीजिए अल्लामा इकबाल के। अब शेर की बात आ गई। इकबाल कहते हैं रिश्ते आइन हक जंजीर पास्त, रिश्ते आइन हक अल्लाह का कानून मेरे पाँव की जंजीर है, रिश्ते आइन हक जंजीर पास, उसका लिहाज है। अल्लाह ने जो कानून बनाया है, क्या है कानून? आगे अर्ज़ करता हूँ, पास फरमान जनाब मुस्तफ़ास्त। इकबाल कहते हैं मुझे पैगंबर के फरमान का लिहाज है, वरना गिरद तुरबतश गर्दीदमी। अगर आईने हक मेरे पाँव की जंजीर न होती और मुस्तफ़ा के फरामीन का मुझे लिहाज न होता तो इकबाल क्या करते आप? फरमाते हैं, इकबाल फरमाते हैं वरना गिरद तुरबतश गर्दी दमीम, अगर मुझे ये रुकावटें न होती तो मैं अपनी ज़िंदगी ज़हरा मरज़िया की तुरबत की गिरद तवाफ़ करने में गुजार देता। सजदहा बरखा की ऊपा शी दमीम, मैं उसकी खाक पर सजदों में अपनी ज़िंदगी गुजार देता। रिश्ते आइन हक जंजीर पास, पास फरमान जनाब मुस्तफ़ास्त, वरना गिरद तुरबतश गर्दी दमीम,
فاشیدمی سجدہا برخاک او پاشیدمی، میں اقبال پھر اس بی بی کی اتنی عظمت ہے کہ میں اس کی تربت پہ سجدے ہی دیتا رہتا، لیکن ایک حق کا آئین منع ہے، ایک مصطفیٰ کا فرمان منع ہے کہ سجدہ فقط اس کو ہو سکتا ہے، لہذا سجدہ فقط اسی کو کرتا ہوں، ورنہ اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتیں تو یہ بی بی وہ عظیم بی بی ہے کہ میں اپنی زندگی اس کے طواف میں گزار دیتا اور اس کی تربت پہ سجدے کرتا رہتا۔ بہرحال یہ ہے عظمت جناب سیدہ، اور جناب سیدہ کے ایام ہیں غم کے۔ بہرحال غم کے لیے ایک جملہ نہج البلاغہ سے ہی جناب امیر علیہ السلام کا نقل کر دوں۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں 3 مقامات پر بالخصوص جناب سیدہ کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام جب حاکم شام کو خط لکھا، حاکم شام نے جناب امیر علیہ السلام کے سامنے اپنے کچھ فضائل بیان کیے، ان فضائل کے سامنے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے فضائل گنوانا شروع کیے۔ یہ خط نمبر 28 ہے نہج البلاغہ کا، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا، اور اس خط میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنی عظمت بیان کی کہ ہم کون ہیں۔ اب وہاں عظمت بیان کرنے میں جناب امیر علیہ السلام نے یہ جناب سیدہ کو بھی شامل کیا اور وجہ فضیلت میں سے گنوایا، وَمِنَّا خَيْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي كَثِيرٍ مِّمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمْ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں خیر نساء العالمین، عالمین کی بہترین خاتون، عالمین کی سردار زنان عالمیان ہم میں سے، آپ میں سے کون ہے؟ بنو امیہ کی طرف، یعنی وہ چونکہ خاندان وہی تھا، اس کو حمالۃ الحطب اس کی طرف اشارہ ہے، حمالۃ الحطب۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں منا خیر نساء العالمین۔ یہ خط نمبر 28 ہے نہج البلاغہ میں، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے عظمت جناب سیدہ کو فضائل کا ذریعہ بنایا۔ پھر 2 جگہیں ایسی ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے مصیبت کا تذکرہ کیا ہے۔ خط نمبر 45 میں جب جناب عثمان ابن حنیف کو جناب امیر علیہ السلام نے خط لکھا، اور آپ کئی دفعہ سن چکے ہیں کہ جناب عثمان ابن حنیف کو یہ سخت خط جو ہیں وہ لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ کسی ایسی دعوت میں چلے گئے جہاں امیروں کو دعوت تھی اور غریبوں کو دور رکھا گیا تھا۔ وہاں جناب امیر علیہ السلام نے ان غریبوں کا تذکرہ کرتے کرتے اور اپنی زندگی بیان کرتے کرتے امام فرماتے ہیں الا وان امامکم قد اکتفا من دنیاہ بتمرہ ومن طعمہ بقرصہ۔ آپ کے اپنے امام کو دیکھو، آپ کے امام نے اس بھری دنیا سے نہ ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں جو پہنے ہوئے ہیں کوئی پرانا کپڑا مہیا کیا ہے، اور نہ یہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے اس پورے ساز و سامان میں سے 2 پھٹی پرانی چادریں اور کھانے میں سے 2 روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ اور آگے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں فواللہ ما کنزت من دنیاکم تبرا ولا ادخرت من غنائمها وفرا ولا اعددت لبال صوبی تمرا بلا کانت فی ایدینا فدکن من کل ما ازلتہ السماء فشہت علیہ نفوس قوم وسخت عنہا نفوس آخرین ونعم الحکم اللہ وما اسنوا بفدکن وغیر فدکن۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بھری کائنات میں ہمارے ہاتھ میں فدک تھی اور وہ بھی لے لی گئی۔ ادھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم دنیا میں کس پہ اکتفا کرتے ہیں؟ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وما اسنوا بفدکن وغیر فدکن، ہم نے فدک میں اس دنیا کے لیے، بھلا میں فدک یا فدک کے علاوہ کسی اور چیز کو لے کر کروں ہی گا کیا؟ یعنی ہم نہ کھانے کے لیے نہ پہننے کے لیے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں جو کھانے پہ 2 روٹیوں پہ گزارا کرتے ہیں، پہننے کے لیے 2 کپڑوں پہ۔ فدک حقیقت میں ایک حق تھا جس حق پہ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خط نمبر 28 میں ذکر کیا۔ اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے جناب سیدہ کی رحلت پہ، جناب سیدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے وہ جملات جو فرمائے ہیں وہ ایک مصائب ہے جو جناب امیر علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے جناب سیدہ کی رحلت کے حوالے سے۔ تو بہرحال ہم اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاننا چاہتے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو دکھ بھرے انداز میں اور جناب سیدہ کے ایک نوحے کے طور پر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے
اس میں جناب سیدہ کو ایک امانت قرار دیا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں پیغمبر اکرم کی طرف سے ایک امانت تھی اور جو لے لی گئی ہے۔ بہرحال یہ مصائب کا ایک سلسلہ، جناب سیدہ کی مصیبتیں اور جناب سیدہ کے یہ درد عزاداری کا نام رکھتے ہیں، اور اس عزاداری کے ایام میں جناب سیدہ کی تعلیمات سے اس انداز میں استفادہ ہونا چاہیے جیسے عزاداری کا حق بنتا ہے، ورنہ جناب امیر علیہ السلام جو ہیں وہ دنیاوی طور پر نہیں بلکہ حقیقت میں یہ بھی ایک دین کا حصہ سمجھ کے اس کو بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال جناب سیدہ کے متعلق یہ 3 مقامات ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ اب ہم پلٹ کے آتے ہیں، ایک جملہ یہاں کہتا جاؤں جناب سیدہ کے دکھ اور درد کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا ہے جناب سیدہ کے دکھ اور درد کے لیے ایک جملہ بی بی کا ہمارے علماء اکثر بی بی ہی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، اور وہ جملہ ہے صبت علیہ مصائب، کہ بابا میرے اوپر ایسے پہاڑ جتنے ایسے ظلم ہوئے کہ اگر پہاڑوں پہ گرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ اشعار جناب سیدہ کا ایک پورا مرثیہ ہے اپنا، گویا جناب سیدہ نے اپنا مرثیہ آپ پڑھا ہے۔ اب اس مرثیے کو جو ہے وہ جناب سیدہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، جو خود اس کا اظہار ہے کہ بی بی پہ کیا کیا مصیبتیں نازل ہوئیں، اور اتنے مختصر وقت میں اتنی مصیبتیں۔ بہرحال ان کا ایک کام ہے کہ ان کے زندگی کا ہر کام ان کا اللہ کے لیے ہے، اور یہی خلوص ہے، اور یہی ان کے احکام اسی وجہ سے باقی ہیں، اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب کوئی کام میرے لیے ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو دوام ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کے حوالے سے بہت ساری کتب لکھی گئی ہیں، اور میں پھر یہی کہتا ہوں، ایک مجھے بہت اس حوالے سے پیاری لگی کہ جناب سیدہ حدیث، اور جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں ابشری یا فاطمہ ان المہدی منکا۔ برہان میں متقی ہندی نے صفحہ 94 پہ لکھا ہے اس حدیث کو، ابشری یا فاطمہ ان المہدی منکا، اور اس کو کتاب آیت اللہ صافی گلپیگانی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو البرہان کے حوالے سے، ابشری یا فاطمہ ان المہدی منکا، اے بیٹی آپ کو بشارت ہو کہ اس قوم کا ہادی آپ کا بیٹا آئے گا، اور وہی ہے جس کی ہم انتظار میں ہیں، اور یہی انتظار ہے کہ 12واں تشریف لائے گا، تو ان سارے مصائب کی کا اختتام ہوگا اور اس کی آمد کے ذریعے سے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ امام کی آمد کے لیے آمادگی کا ہمیں ہر وقت جو ہے وہ خیال رہنا چاہیے، ہمیں آمادہ رہنا چاہیے کہ امام کب تشریف لائیں گے، اور اس آمادگی کا فقط زبان سے تعلق نہیں ہے، ہمارے زندگی کے ہر موڑ سے اس کا تعلق ہے۔ جیسے ہم بارہا ہی عرض کر چکے ہیں کہ ان ہستیوں کی عظمت ہم بیان ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ان کی روشنی اور ان کے نور کے اس نورانیت کو ہم دیکھ کے ہم بھی وہی راہ چلیں اور وہی راہیں طے کریں جو یہ بتلاتے رہے ہیں اور جس کو یہ طے کر کے جاتے رہے ہیں۔ اس لیے امام کا پاسدار اور امام کا سپاہی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا ہر موڑ، ہماری زندگیوں کا ہر پہلو جو ہیں وہ ان کی فرامین کے مطابق ہو۔ اور وہ حدیث جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ جو جناب سیدہ کی عظمت کے حوالے سے بیان کی جا چکی ہیں اور کی جاتی رہتی ہیں۔ جناب سیدہ کا غضب رب کا غضب، جناب سیدہ کی رضا رب کی رضا ہے، اور ان کے درمیان ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی کام ان کی رضا سے ہٹ کے نہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا ہر کام، جیسے سورہ دہر کے حوالے سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ جناب سیدہ روٹیاں پکانے والی وہ بی بی ہیں، دینے والے امیر المؤمنین ہیں، اور پھر اس کا اجر ملا ہے، تو انما نطعمکم لوجہ اللہ کی صورت میں واضح ہوتا ہے کہ ان کا ہر کام جو ہے وہ خدا کے لیے ہوتا ہے۔ دعا ہے خداوند کریم ہمارے کاموں کو بھی اس انداز میں ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہمارے کام بھی خدا کے لیے ہوں۔ اور بات اپنی ہمیشہ کی طرح دہرا رہا ہوں، ہمارے کاموں میں سے ایک کام اولاد کی تربیت ہے۔ عزیزان، جہاں لفظ مرضی استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، وہاں ایک کام یہی ہے کہ
جناب اسماعیل کے کردار کو سورہ مریم کی آیہ نمبر 55 میں ارشاد پروردگار یوں ہوتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مَرْضِيًّا۔ جناب اسماعیل کا کام کیا تھا؟ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مَرْضِيًّا۔ جناب اسماعیل کی دو کام یہاں ذات توحید نے بیان کیے ہیں، کیا ہیں؟ جناب اسماعیل کی وہ اپنی قربانیاں اور وہ اپنا مقام اپنی جگہ پہ، لیکن آیا 55 میں وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اپنے خاندان کو، اپنے خاندان سے مراد یہاں ازواج بھی آتے ہیں اور اپنے خاندان اہل میں یہاں اولاد بھی آ گئی۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ جناب اسماعیل کا کام کیا تھا؟ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین فرما رہے تھے، نماز کا حکم دے رہے تھے اور زکوٰۃ کا حکم دے رہے تھے۔ وہاں جناب جناب اسماعیل حکم دے رہے تھے تو کیا بن گئے؟ مرضیہ۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ مرضیہ، یعنی اگر جناب سیدہ کے القابات میں سے ہے راضیتاً مرضیہ، تو جناب اسماعیل کو یہاں مرضیہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے کاموں پہ وہ اللہ کے نزدیک وہ رضا پا چکے تھے۔ اور نہج البلاغہ کے حوالے سے نہیں لیکن صاحب نہج البلاغہ کے حوالے سے یہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جناب امیر المؤمنین وہ ہیں جنہوں نے بھائی کے سامنے، پیغمبر اکرم بھائی تھے اور جناب پیغمبر اکرم کو پیغمبر اکرم کے عنوان سے جناب امیر علیہ السلام نے وہاں 100 کے شب ہجرت یہ بتلایا کہ ہاں اگر آپ رضائیں پانا چاہتے ہیں تو اللہ کی رضائیں اتباع پیغمبر میں ہیں، حکم پیغمبر کی اتباع کرو، حکم پیغمبر اکرم کو فالو کرو، آپ کو رب کی رضائیں ملیں گی۔ اور وہ آیہ جو مشہور آیت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کا آیت 207 ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ پیغمبر نے حکم دیا ہے اور جناب امیر علیہ السلام سو جاتے ہیں اور سو کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ابتغاء مرضات اللہ۔ امیر المؤمنین نے اپنی جان دے دی، جان اپنی حاضر کر دی شب ہجرت، کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی مرضیوں کے حصول کے لیے۔ اب کیا کہیں اس علی کا جس کی زندگی کا ہر پہلو، جس کی زندگی کا ہر قدم، جس کی زندگی کا ہر لحظہ فقط اور فقط خدا کے لیے تھا، اور یہی علی علیہ السلام کی عظمت کا ایک ذریعہ بنا ہے۔ مثنوی میں گزشتہ سیشن میں نے کچھ اشعار عرض کیے تھے، ایک شعر عرض کر دوں یہاں مثنوی ملا روم کا جناب امیر علیہ السلام کی عظمت کے لیے، اور وہ عظمت جناب امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہوئے مثنوی 52 اشعار میں ایک شعر میں فرماتے ہیں بخل من للہ عطا للہ و بس۔ جناب امیر علیہ السلام کو ابھی مجھے نہیں معلوم، یہاں جناب امیر علیہ السلام کا بخل نقل کیا ہے، یعنی لفظ استعمال کیا ہے مولانا روم نے، بخل من للہ عطا للہ و بس۔ بخل من یعنی آپ کسی سے روکتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے روکتا ہوں، کسی کو دیتا ہوں تو بھی اللہ کے لیے دیتا ہوں، اور بس۔ اب ہم اگر آپ دیکھنا ہے کہ علی کس کو دیتے ہیں اور کس کو نہیں دیتے، بخل علی کو اگر دیکھنا ہے تو بخل علی ایسے نہیں ہے کہ علی بخیل ہیں، چونکہ حکم خدا کے خلاف اگر ہو تو عقیل جیسے بھائی کو بھی پلٹا دیتے ہیں، میں نہیں دے سکتا اس لیے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اگر جس سے اللہ منع کرے وہاں بھائی کو بھی نہ دے تو یہ ہے بخل من للہ عطا للہ و بس۔ جملہ ام للہ نعم من آن کسب، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ عقیل کو روک کے، عقیل کو ناراض کر کے وہاں بخل کا اظہار ہے، میدان میں دشمن کو تلوار دے کے یہ عطا علی کا ایک نمونہ ہے۔ لیکن کیا ہے؟ بخل من للہ عطا للہ بس، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ باز باش اے باب رحمت تا ابد بارگاہ ما لہو کفون احد۔ اس سے زیادہ وضاحت کا ٹائم نہیں ہے۔ مطالعہ کے شوقین حضرات سے یہ میری گزارش ہے کہ مثنوی کے اگر یہ اشعار پہلے دفتر کے چیپٹر 164 سے پڑھ سکتے ہیں تو عظمت جناب امیر علیہ السلام، اور ادب کے مطالعہ اگر علامہ اقبال کی نظم فاطمہ از ہر سے نسبت عزیز، تو ہمیں اللہ کی ذات ان کی عظمتیں پہچاننے اور پھر ان کی عظمتوں اور ان کے فرامین کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔